120 سال اوس و خزرج دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں جنگ و جدل تھی، جنگ و جدال تھا، ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ تھا، 120 سال سے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد سے وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے۔ میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے کے چلوں اس جاہلیت کے دور کی طرف، پھر ہر بندہ مومن، ہر صاحب کلمہ گو وہ یہ محسوس کرے گا اور اس کا یہ حق بنتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف آئے، یہ صرف اہل سنت و جماعت، صرف ان کا حق نہیں، ہر کلمہ گو مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ خوش ہو جائے اور خوشیاں منائے۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیز وقار؟ جاہلیت کا دورہ تھا، 120 سال سے جنگ و جدال تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اس جاہلیت کے دورے میں جس کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ اپنی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیتا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے گھر میں معذور بند ہو کے رہ جاتا۔ میں باہر جاؤں گا لوگوں کو کیا بتاؤں گا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ اس طرح لوگ جاہلیت کا شکار تھے۔ اور اگر شوہر فوت ہو جاتا اس کا بیٹا جس طرح اپنے باپ کی وراثت کا حقدار بنتا، وارث بن جاتا، اسی طرح اپنے باپ کی جو بیوی ہوتی اس کی جو ستیلی ماں لگتی تھی وہ اسی طرح جس طرح مال کا وارث بن جاتا، اسی طرح اپنی ستیلی ماں کا بھی وارث بن جاتا، اور چاہتا تو اس کے ساتھ بغیر حق مار ادا کیے خود نکاح کر لیتا، اور چاہتا تو اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیتا اور اس کا حق مار غصب کر دیتا، اور چاہتا تو اسے اسی طرح بیوگی کی زندگی پہ مجبور کر دیتا کہ یہ جس طرح بیوہ رہے گی اس کے ہاتھ میں جتنا مال اس کے مرنے کے بعد میں خود اس کا وارث بن جاؤں گا۔ اسی طرح ایک جوان نے معاملہ کیا، اپنی ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا، اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرتی، پہلے آمنہ کے لال سے پوچھو کہ آمنہ کے لال اگر اس بات کی گواہی دے دے، اجازت دے دے تو پھر میں نکاح کر لوں گی، وگرنہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کر دیا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا نکاح کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کر دیا ان کے ساتھ تم ہمیشہ ہمیشہ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ سارا پس منظر، اور جس کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی، یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سورۃ التکویر کی ایک آیہ کریمہ ہے کہ جس وقت بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس بنا پر زندہ درگور کی گئی تھی، اس کی تفسیر میں علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا بچی جب 6 سال کی ہوتی، اگر کوئی اس کو اپنے گھر میں رکھنا تصور کرتا، 6 سال کی عمر تک وہ اپنی بچی کو گھر میں رکھتا، آخر کار 6 سال جب بچی کی عمر ہو جاتی تو وہ بچی کو ویرانے میں لے جاتا، اپنی بیوی سے کہتا میں اس بچی کو اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، لہذا تم اس کو تیار کرواؤ۔ جب اسے تیار کیا جاتا وہ بچی کو ساتھ لے کے جاتا، جب جنگل میں جاتا ایک بہت بڑا گڑھا کھودتا، گڑھا کھود کر کے بچی کو کہتا بچی اس کے اندر جھانک کر دیکھو، بچی جب اس کے آگے اس طرح جھانک کر دیکھتی، باپ اتنا سنگ دل، باپ اتنا پتھر دل، باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے سے دھکا دیتا، بیٹی اس گڑھے کے اندر چلی جاتی اور تڑپتی رہتی، روتی پیٹتی رہتی، باپ اس کے اوپر منو مٹی ڈال کر کے وہیں اس کو اس قبر کے اندر زندہ دفن کر کے واپس پلٹ آتا، بیٹی باپ کو پکارتی رہتی، لیکن باپ اتنا سنگ دل ہو جاتا کہ اسے کوئی خبر نہ ہوتی، وہ یہ سمجھتا کہ یہ میرے لیے آر ہے، میرے لیے توہین کا باعث ہے، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اتنی جاہلیت تھی۔ اسی طرح بیٹی سسک کر موت کے منہ میں چلی جاتی،
ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ کی دردی پہ آمد ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان جاہلوں کو جو جاہلیت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، آمینہ کے لال آپ دنیا میں تشریف لائے، لا کر کے انہیں کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، وہ عورت سب سے برکت والی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو اپنی 3 بیٹیوں کو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے پھر ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ان کو رخصت کر دیتا ہے، یا بیٹیاں فوت ہو جاتی ہیں تعلیم و تربیت اچھی کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشارہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، ہم اس طرح اشارہ تو نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا جو 3 بچیوں کی اچھی تربیت کر لیتا ہے وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا، پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جس کو 2 بیٹیاں اللہ دے دے، 2 بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ جنت کے اندر اسی طرح قریب ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، تعلیم اپنی دی، سوچ اپنی دی، فکر اپنی دی، ان کو تعلیم و تربیت اپنی دے کر کے وہی کفار جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اور میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کا خوب چرچا کرو، جو نعمت تمہیں ملی ہے محمد مصطفیٰ کی صورت میں، جو تمہارے پاس نعمت آئی ہے اس پہ جشن منایا کرو، خوشیاں منایا کرو کہ تمہیں جاہلیت سے نکال کر کے نور میں اور روشنی میں لے آنے والا آمینہ کا لال آ چکا ہے۔